آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ عقل مند انسان کون ہے اور بیوقوف کون ہے؟ یاد رکھیں، عقل مند انسان وہ ہے جس کو قرآن و سنت کی روح سے عقل مند کہا گیا، اور بیوقوف انسان وہ ہے جس کو قرآن و سنت کی روح سے بیوقوف کہا گیا۔ ساری دنیا والے لوگ اسے عقل مند کہیں، لیکن وہ شریعت کی روح سے بیوقوف ہے تو وہ بیوقوف ہی ہے، وہ عقل مند نہیں۔ اور ساری مخلوق، انسان، ان میں ایسا طبقہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، اور وہ پڑھا لکھا طبقہ اسے بیوقوف کہیں، لیکن شریعت کی روح سے وہ عقل مند ہے تو وہ عقل مند ہے، وہ بیوقوف نہیں۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور قرآن کی زبانی عقل مند کون ہے، بیوقوف کون ہے؟ قرآن مجید کے اندر عقل مند اسے کہا گیا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ عقل مند انسان۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی عقل مند وہ ہے القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جو اپنی خواہش کو کنٹرول کر لے اور موت کے بعد جو کچھ ہے اس کی تیاری کرے، وہ عقل مند انسان۔ اب بیوقوف انسان کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہوا وتمنی علی اللہ، بیوقوف انسان وہ ہے جو کرتا اپنی مرضی ہے، چلتا اپنی خواہش کے پیچھے، اور اللہ پر پھر امیدیں باندھ لیتا ہے، آرزویں کرتا ہے، وہ بیوقوف انسان۔ ان باتوں کو سمجھنے کے بعد اگر ایک آدمی سردی کا موسم ہے اور کپڑے اس نے پتلے پہنے ہوئے ہیں اور سر پہ اس کے کچھ بھی نہیں ہے اور پاؤں میں جرابیں نہیں ہیں، جوتے بھی نہیں ہیں، اور وہ کپ کپا رہا ہے اور اس کے پاس سب کچھ موجود ہے لیکن اس نے پہنا ہوا نہیں ہے، تو اسے کہیں گے کہ یہ بیوقوف ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود سردی میں وہ کانپ رہا ہے اور یہ سب چیزیں اس کے پاس ہیں، یہ پہنتا کیوں نہیں ہے؟ بیوقوف ہے، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر سردی کے موسم میں ایک آدمی نے دستانے بھی پہنے ہوئے ہیں، جرابیں بھی پہنی ہوئی ہیں، کپڑے بھی موٹے پہنے ہوئے ہیں، اور اپنا چہرہ، سر، منہ ڈھانپا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو نا، اس نے سردی کا انتظام کیا ہوا ہے، سمجھدار بندہ رہتا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کی سردی سے نہ بچنے والا سب کچھ ہونے کے باوجود اسے ہم بیوقوف کہتے ہیں، اور دنیا کی سردی سے اپنے آپ کو بچانے والا، اپنے آپ کی حفاظت کرنے والا، اسے ہم عقل مند کہتے ہیں۔ تو جو شخص مرنے کے بعد جو آگے سردی اور گرمی ہے اس حوالے سے کوئی انتظام نہیں کر رہا، جبکہ اس کے پاس انتظام کرنے کا وہ وقت بھی ہے، وسائل بھی ہیں، کوئی پریشانی بھی نہیں، اور پھر بھی وہ انتظام نہیں کر رہا، تو اس سے بڑا بیوقوف انسان کوئی نہیں۔ یاد رکھیں، یہ دنیا کی سردی کی وجہ سے نماز نہ پڑھنا، وضو نہ کرنا، مسجد میں نہ آنا اور کمبل اوڑھ کے سوئے رہنا، اس سے بڑا بیوقوف انسان کوئی نہیں۔ اور جو شخص سردی کے باوجود وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اور بر وقت نماز پڑھنے آ جاتا ہے، یہ عقل مند انسان کی علامت ہے۔ تو جہاں ہم دنیا کی سردی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، بچائیں، اسلام اس کا حکم دیتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ایک آدمی کے پاس جرسی، ٹوپی، جرابیں، موٹے کپڑے، چادر،
لینے کے لیے سب کچھ ہے، اور وہ آدمی اپنے جسم کی حفاظت نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا بھی حساب کتاب ہوگا کہ بندے تجھے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں دی تو انہیں استعمال نہیں کی، تو اما بنعمت ربک فحدث، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھے انداز میں رہنا سہنا، اچھا گھر بنانا، اچھی گاڑی استعمال کرنا، اسلام اس کا حکم دیتا ہے، اور یہ فضول خرچی نہیں ہے، یہ اسراف نہیں ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ یاد رکھیں جو شخص یہ دنیا کی تو ہر اچھی سے اچھی چیز استعمال کرتا ہے لیکن اخروی زندگی کے اعتبار سے خوب تر کی تلاش میں نہیں ہے تو اس سے بڑا بیوقوف انسان کوئی نہیں ہے۔ جہاں ہم نے اس دنیاوی زندگی میں گرمی، سردی، دکھ، درد، تکلیف اس سے بچنے کے اسباب اور وسائل اپناتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اخروی زندگی کے اعتبار سے اس سے زیادہ سوچ ہونی چاہیے کہ میں نے مرنا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا، ابھی جو آپ نے قرآن پاک سنا، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ یہ 5 مرتبہ پاک کرنا ضروری ہے، 5 مرتبہ پاک کرنا ضروری ہے۔ کیا معنی؟ 5 وقت وضو کرنا، 5 وقت نماز پڑھنا، 5 وقت مسجد میں آنا، یہ ضروری ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، نماز پڑھی، یہ ضروری ہے۔ عقل مند انسان وہی ہے جو وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، آگے رب کائنات نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو۔ جو کاروبار میں بیٹھا ہے نماز نہیں پڑھتا، جو سویا پڑا ہے نماز نہیں پڑھتا، جو رات گئے تک شادی بیاہ کے پروگراموں میں تو رات گئے تک، اور اللہ کی جو عبادت ہے اس طرف توجہ نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں یقین کریں کہ گئے مغرب سے پہلے گئے، مثلا جس کی شادی بیاہ کا پروگرام ہوتا ہے وہ پہلے جاتا ہے، وہاں پہلے گئے، شادی ہال کے حوالے سے ادھر ادھر سارے انتظامات کے حوالے سے بھاگتا رہا، ایسے وہ گھومتا رہا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ مغرب کی نماز پرواہ نہیں، عشاء کی نماز پرواہ نہیں، رات گئے تک اس پروگرام میں رہا، رات کو آ کے دیر سے سویا اور صبح پھر سویا ہی رہا، نہ صبح کی نماز پڑھی نہ ظہر کی نماز پڑھی۔ یاد رکھیں اس سے بڑا بے وقوف انسان کوئی نہیں، اس سے بڑا بے وقوف انسان کوئی نہیں، چاہے اس کی لوگ تعریف کریں کہ یار انتظام تو بڑا تھا، کھانا بڑا اچھا تھا، کھانا بڑا اچھا تھا، یار ایسا کھانا کبھی نہیں کھایا، ایسا پروگرام کبھی نہیں دیکھا، انتظامات بڑے اچھے، بڑا یار کوئی سمجھدار بندہ تھا۔ اگر اس نے نماز نہیں پڑھی تو اس سے بڑا بے وقوف انسان کوئی نہیں، اس سے بڑا نادان انسان کوئی نہیں۔ کیوں؟ کہ اس نے دنیا کے متعلق تو سوچا ہے، آخرت کے متعلق نہیں سوچا۔ اس لیے شادی بیاہ کی تقریبات میں اکثر لوگ نمازوں کی سستی کرتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، کوئی پڑھتے ہیں تو قضا کر کے، حالانکہ بندہ آرام سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ نماز بر وقت پڑھیں، عبادت بر وقت، یہی عقل مندی کی علامت ہے۔ اور جو دنیا کے کاموں کی طرف تو خوب توجہ ہے اور اخروی زندگی کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے، تو یاد رکھیں کتنی بد نصیبی ہے، نہ وہ دلہا نماز پڑھے، نہ وہ دلہن نماز پڑھے، نہ اس کے رشتہ دار نماز پڑھے، نہ اس کے گھر والے نماز پڑھے، تو یہ بے وقوفی کی علامت ہے، بے وقوفی کی علامت۔ ایسے بھی میں نے اپنے خود اپنے کانوں سے یہ باتیں سنی ہیں کہ دلہن ہے، اس کی شادی تھی، اس نے مغرب عشاء اکٹھی کر لی، اللہ، یہ بھی ایک سوچ ہے، اس نے مغرب اور عشاء اکٹھی کر لی، کیوں کہ مصروف ہو جاؤں تو شاید نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے، اور پھر یہ بھی کہ صبح خود بھی جاگی اور اپنے شوہر کو بھی جگائے کہ اٹھو اللہ کو راضی کر، خود بھی اٹھی اور خود اپنے شوہر کو بھی جگائے۔ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں، تو یہ عقل مندی کی علامت ہے۔ اخروی زندگی کی فکر جس انسان کے اندر ہے وہ عقل مند ہے، اور جس انسان کے اندر اخروی زندگی کی کوئی فکر نہیں وہ بے وقوف انسان ہے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔